خالص قرآن و سنت کا سچا پیغام لوگوں تک پہنچایا جائے۔ سبحان اللہ۔ تو آج کی محفل چونکہ درس قرآن کی محفل ہے، تو انشاءاللہ تعالی درس قرآن ہی آپ کے سامنے بیان ہوگا۔ یہ مہینہ ہے ربیع الثانی کا۔ ربیع الثانی میں جتنے بھی یا رسول اللہ کہنے والے ہیں، دنیا میں جہاں رہتے ہیں، جس کونے میں رہتے ہیں، وہ بڑی عقیدت سے، بڑی محبت سے، بڑے پیار سے اس ماہ مبارک میں نبی کریم علیہ السلام کے شہزادے حسنی حسینی سید امام الاولیاء حضرت سیدنا حضور غوث اعظم عبد القادر جیلانی الحسنی الحسینی رضی اللہ تعالی عنہ آپ سرکار کا ذکر مبارک کرتے ہیں، اور اس سے پیچھے ربیع الاول شریف کا مبارک مہینہ تھا۔ نبی کریم علیہ السلام کی شان عظمتیں آپ نے دھوم دھام سے سنی ہوں گی۔ یہ تو وہ مبارک عنوان ہے جو ہماری ہر محفل کی زینت ہے، حضور کی عظمت، حضور کی شان، الحمدللہ۔ اس سے پیچھے تھا سفر۔ سفر کے مہینے میں کثیر اولیاء اللہ کے عرس ہوتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا بھی عرس شریف، حضرت داتا صاحب گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا بھی عرس شریف۔ اس کے علاوہ اور بھی ڈھیر سارے اولیاء اللہ کے عرس کب ہوتے ہیں؟ سفر کے مہینے میں۔ اس سے پیچھے چلے جائیں تو محرم الحرام میں شہدائے کرب و بلا رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان کے ذکر خیر کی مبارک محفلیں تھیں۔ تو ہمارے یا رسول اللہ کہنے والے سنی دوست احباب جگہ جگہ محفلیں سجا کر عظمت آل رسول اور ان کے فضائل بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ ماشاءاللہ الحمدللہ۔ ہم آل نبی کا واویلا نہیں کرتے، ہم آل رسول کا ذکر خیر کرتے ہیں۔ ہم ان کی عظیم قربانیوں پر ان کو سلوٹ پیش کرتے ہیں، سلام پیش کرتے ہیں، نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ربیع الاول محرم ہو، سفر ہو، ربیع الاول ہو، ربیع الثانی ہو، آگے کون سا مہینہ آئے گا بھلا؟ جمادی الاول۔ اس سے آگے کون سا آئے گا؟ جمادی الثانی کو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا عرس شریف ہوگا، آپ کا ذکر خیر ماشاءاللہ دھوم دھام سے ہوگا۔ تو عزیزان گرامی، دوستان محترم، بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ہم محرم سے لے کر ذی الحج تک بیچ میں جو بار بار اللہ کے پیاروں کی یادیں مناتے ہیں، ان کا ذکر خیر کرتے ہیں اور ان سے روحانی توجہ طلب کرتے ہیں، اللہ نے جو ان کو فیض دیا ہے اس فیض میں سے کچھ حصہ ہم ان سے مانگتے ہیں، طلب کرتے ہیں اور عرض کرتے ہیں اللہ والوں کے حضور کہ میں گدا تو بادشاہ، بھر دے پیالہ نور کا۔ جب یہ سارے معاملات ہوتے ہیں نا، چاہے نبی کریم علیہ السلام ہو، حضور کے صحابہ ہوں، پنج تن پاک ہوں، امام علی مقام ہو، حضور غوث اعظم ہو، داتا صاحب ہوں، خواجہ اجمیری ہوں، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ہوں، جب ہم ان کا ذکر کرتے ہیں نا، اولیاء اللہ کا، اللہ کے پیاروں کا، کہ ان سے فیض ملتا ہے، وہ اللہ کے دیے ہوئے خزانوں میں سے اپنے عقیدت مندوں کو، نبی کریم علیہ السلام کے غلاموں کو جھولیاں بھر بھر عطا فرماتے ہیں۔
تو جب ہم یہ کہتے ہیں نا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، کہ حضور داتا صاحب جو ہے نا یہ گنج بخش فیض عالم ہے، یعنی کہ آپ کا فیض جاری و ساری ہے، سارے جہان والوں کو آپ کی برکتیں مل رہی ہیں۔ تو جب یہ سارے معاملات ہوتے ہیں، کبھی ہم کہتے ہیں میراں تم جو بناؤ بات بنے گی، ہے حضرت غوث پاک کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں دونوں جہاں میں لاج رہے گی۔ تو اس وقت لوگ قرآن پاک اٹھا کر ہمیں سمجھانے آ جاتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جس نبی کو تم پکار رہے ہو یا رسول اللہ کہہ کر، جس علی کو تم پکار رہے ہو یا علی کہہ کر، جن شہدائے کربلا پنج تن پاک کو تم پکار رہے ہو، صدائیں لگا رہے ہو، ان سے مدد مانگ رہے ہو، جس غوث اعظم کے نعرے لگاتے ہو تم، نعرہ غوثیہ ہیں یا غوث اعظم، جس علی کے نام کے تم نعرے لگاتے ہو، جس کو تم داتا صاحب کہتے ہو، جس کو تم خواجہ صاحب کہتے ہو، لوگ ہمارے سادے لوگوں کو پٹیاں پڑھاتے ہیں، کہتے ہیں یہ سارے جو ہے نا نبی پاک علیہ السلام سے لے کر باقی حضور کے غلام امتیوں تک، اولیاء تک، یہ جتنے بھی ہیں نا یہ سارے ککھ جتنا بھی تمہیں نفع نہیں دے سکتے، ذرہ برابر تمہیں نفع نہیں دے سکتے، ذرہ برابر تمہارا فائدہ نہیں کر سکتے۔ پھر پڑھیں گے قرآن، کہیں گے جی قرآن میں لکھا ہے کوئی تمہارا ولی نہیں، کوئی تمہارا مددگار نہیں۔ پھر قرآن پڑھیں گے، کہیں گے جی قرآن میں لکھا ہے جس غوث کو، جس علی کو، جس نبی کو تم پکارتے ہو یہ تو ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، مکھی پیدا کرنا تو دور، اگر مکھی ان سے کچھ چھین کر لے جائے تو یہ تو بیچارے مکھی سے چھڑا بھی نہیں سکتے واپس، تو تمہاری مدد کیا کریں گے؟ لہذا تمہارا یا رسول اللہ کہنا، یا علی کہنا، یا غوث پاک کہہ کر پکارنا، مدد طلب کرنا سب بیکار ہے، یہ تمہاری مدد نہیں کر سکتے۔ قرآن پڑھیں گے، مثلا میں آیت پڑھتا ہوں جو عام طور پر لوگ پڑھتے ہیں، کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ پھر اس کا ترجمہ کریں گے جو وہ کرتے ہیں اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی ولی نہیں، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی مددگار نہیں، کوئی حمایتی نہیں، کوئی مددگار نہیں، کوئی ولی نہیں، کوئی حمایتی نہیں اللہ کے علاوہ تمہارا۔ یہ آیت پڑھیں گے، کہیں گے جب اللہ کے علاوہ کوئی حمایتی اور مددگار ہی نہیں تو خواہ مخواہ یا رسول اللہ کہتے ہو، خواہ مخواہ یا علی یا غوث پاک کہتے ہو۔ ایک یہ آیت کریمہ پڑھتے ہیں اور پھر 22ویں پارے سے ایک آیت کریمہ پڑھیں گے، ما یملکون من قطمیر الذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، کہ جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو یہ تو کھجور کی گٹلی کے اوپر جو ہلکا سا پردہ بنا ہوتا ہے، لفافہ سا، دیکھیں نا گٹلی کے اوپر ہلکا سا پردہ ہوتا ہے نا، کہتے ہیں ما یملکون من قطمیر، اللہ کے علاوہ جن کو تم بلاتے ہو پکارتے ہو وہ تو کھجور کی گٹلی کے اوپر لگے ہوئے ایک پردے چھلڑ کے بھی مالک ہے نہیں، تو وہ تمہاری کیسے بگڑی بنائیں گے، وہ تو اس چیز کے بھی مالک نہیں ہے۔ یہ آیت پڑھ کر بھی لوگ عوام کو، عام سادے لوگوں کو جھانسا دینے کی کوشش کرتے ہیں، مرزا اسی پر لگا ہوا ہے، یہ برادری
اسی پر لگی ہوئی ہے. یہ برادری بولیں اسی پر. کتابیں بھری پڑی ہیں، تقریریں بھری پڑی، ان کی کیسٹیں، ویڈیو، سی ڈیز، کتابیں، ہر جگہ انہوں نے یہی کہنا ہے بھائی اللہ کے علاوہ کوئی ولی نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی مددگار نہیں. اللہ کے علاوہ جس نبی کو تم پکارتے ہو، جس ولی کو تم پکارتے ہو، یہ سارے نبی ولی اکٹھے ہو کر کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو ہلکا سا پردہ ہوتا ہے، چھلڑ ہوتا ہے، اس کے بھی مالک نہیں. اچھا میں پوچھتا ہوں، اے وابی ہو، اے دیوبندی ہو، اے مرزا، مجھے اتنا بتا، تیرے بقول تیرا نبی کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو لگا چھلڑ ہے اس کا مالک نہیں، پھر تو نبی نہیں نا، تو بالکل عام نکارہ بندہ ہے نا. جب نبی اس چیز کا مالک نہیں تو کس چیز کا مالک ہو سکتا ہے؟ تیرے نام کوئی زمین ہے؟ اگر ہے تو جلدی جلدی فٹافٹ ہمیں دے دے، کیونکہ مالک تو کون ہے؟ اللہ نے. تو کس لیے مالک بنا بیٹھا ہے؟ اگر تیرے پاس کوئی گاڑی ہے تو جلدی جلدی شرک ختم کر. مالک تو اللہ تھا، تو گاڑی کا مالک بن کے بیٹھا ہے. مالک تو اللہ ہے، تو زمین کا مالک بن کے بیٹھا ہوا ہے. مالک تو اللہ ہے، تو گھر کا مالک بن کے بیٹھا ہوا ہے، سونے چاندی دولت کا مالک بن کر بیٹھا ہوا ہے. اور تیرا نبی تو کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو چھلڑ ہے اس کا مالک بھی نہیں. اگر مالک بنے تو تیرے بقول شرک بنتا ہے، اور تو اتنی چیزوں کا مالک بن رہا ہے. اوہ اللہ کا واسطہ جلدی جلدی شرک ختم کر، جو کچھ تیرے پاس ہے دے دے کسی کو. توجہ ہے؟ تو پھر کیا کہیں گے؟ دے دیں گے. یہ کہیں گے موٹر سائیکل کا مالک میں. انہیں کہو نا چل نکل گھر، یہاں سے گھر چھوڑ اپنا، نکل جا یہاں سے. کیا کہے گا؟ میں کیوں جاؤں، گھر کا مالک میں. زمین کیوں چھوڑوں، زمین کا مالک میں ہوں. پھر میں کہتا ہوں شرم کر، اپنے بارے میں تو کہتا ہے زمین کا مالک میں، گھر کا مالک میں، مجھ بکری کا مالک میں. اور جس کا کلمہ پڑھتے اس کے بارے میں تم قرآن کی آیتیں پڑھ کر ایک غلط تعبیر دے کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہو کہ جو نبی ہیں، جو ولی ہیں، وہ کھجور کی گٹھلی کے اوپر لگے ہوئے پردے کے بھی مالک نہیں ہیں. تو معلوم ہوا تم قرآن پڑھ کر لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہو. یا تو تمہیں قرآن سمجھ نہیں آیا، یا پھر تم تجاہل عارفانہ برتتے ہوئے جان بوجھ کر لوگوں کے ایمان پر ڈاکہ مارنے کی کوشش کر رہے ہو. اس طرح کی تبلیغ نہ کیا کرو. تمہیں کیا پتا اللہ نے اپنے حبیب کو، اپنے پیاروں کو کتنی عظمتیں، شانیں، بلندیاں، رتبے، کتنے کمالات اور کتنے اختیارات اور قدرتیں اللہ نے ان کو عطا فرمائی ہیں. توجہ ہے ذرا. سب سے پہلے ان آیات کا میں مفہوم آپ کے سامنے صحیح عرض کر دوں. جب بھی آپ کے سامنے کوئی بندہ آ کر کہے نا جی نبی جو ہے نا، نبی، ولی، غوث، داتا، یہ سارے مل کر مکھی نہیں بنا سکتے. اگر کوئی بندہ کہے کہ قرآن میں لکھا ہے یہ سارے مل کر مکھی، آپ نے مکھی پہ مکھی نہیں مارنی. آپ نے اسے کہنا ہے جی بسم اللہ قرآن سنا. کیا کہنا ہے؟ قرآن سنا. جب وہ یہ کہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی ولی نہیں، کوئی مددگار نہیں، آپ کہیں جی قرآن سنا. جب وہ کہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی بندہ کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو پردہ ہوتا ہے اس کا بھی مالک، تو آپ نے کہنا ہے قرآن پڑھ کر سنا. جب وہ پڑھے گا تو آپ کے ذمہ ایک کام لگا رہا ہوں، پوری توجہ اور دھیان سے وہ آیت سننی ہے جو آیت وہ پڑھنے لگا ہے. وہ جس آیت کو بھی تلاوت کرے گا اس آیت کے اندر ایک لفظ آئے گا، من دون اللہ. کیا لفظ آئے گا؟ پکا لے ذرا، کیا لفظ آئے گا؟ من دون اللہ. یا من دون ہی آئے گا یا پھر من دون اللہ. ایک من دون اللہ کا ہے لغوی معنی، اور ایک ہے من دون اللہ کا اصطلاحی معنی، مرادی معنی. لفظی معنی کچھ اور ہوتا ہے، مرادی معنی کچھ اور ہوتا ہے. ہر جگہ لفظی معنی نہیں چلتا.
بلکہ معنی وہی ہوتا ہے جو پورے قرآن کو سامنے رکھ کر معنی کیا جائے. سمجھ آ گئی نا؟ من دونہ یا من دون اللہ کا معنی تو بنتا ہے کہ اللہ کے سوا، اللہ کے علاوہ، اللہ کے بغیر. لیکن یہ قرآن کی خاص اصطلاح ہے، سمجھنے کی کوشش کریں. قرآن میں جہاں من دون اللہ کا لفظ آتا ہے نا یا من دونہ کا، عام طور پر یہ قرآن کی خاص اصطلاح ہے. عام طور پر ان لفظوں سے مراد بت ہوتے ہیں. بت کون ہوتے ہیں؟ پکا لیں، کون ہوتے ہیں؟ بت. نبی ولی مراد نہیں ہوتے. یہ پلے باندھنے، میں اس پر دلیلیں دیتا ہوں اللہ کے قرآن سے. عام طور پر قرآن پاک میں لفظ من دون اللہ یا من دونہ استعمال ہوتا ہے تو عام طور پر اس کا معنی تو یہ ہے نا اللہ کے علاوہ. لیکن کون اللہ کے علاوہ؟ کیا سارے؟ اور نہیں، خاص بت مراد ہے. اللہ فرماتا ہے یہ جو بت ہے نا، یہ بت کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو ہلکا سا پردہ ہوتا ہے اس کے بھی مالک بولو نہیں ہے. اور جہاں تک آمینہ کے لال کی بات ہے، ہائے ہائے، قرآن ہی بیان کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا. حبیب پیارے، زمین و آسمانوں میں جتنی چیزیں ہیں ساری کی ساری، وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا. ساری کی ساری زمین و آسمانوں کی چیزیں حبیب پیارے اللہ نے آپ کے کنٹرول میں کر دی ہیں. کبھی یہ بھی تو قرآن سناؤ نا. ایک طرف قرآن کہتا ہے کہ غیر اللہ کھجور کی گٹھلی کے مالک نہیں، اور ایک طرف قرآن کہتا ہے کہ رب کے پیارے زمین و آسمانوں کی ساری چیزوں کے مالک ہیں. اب بتاؤ کون سی آیت سچی کہو گے، کون سی جھوٹی کہو گے؟ دونوں سچی ہیں. کیسے؟ قرآن میں لڑائی تو نہیں ہوتی نا. بولے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ کے علاوہ کوئی بندہ کھجور کی گٹھلی کا مالک نہیں ہے، وہاں پر اللہ تعالیٰ کے نبی مراد نہیں ہے، اللہ کے رسول مراد نہیں ہے، اللہ کے ولی نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ مراد نہیں ہے، مراد ہے بت. اللہ فرماتا ہے ساری کائنات کے بت اکٹھے کر لو، زور لگا لو، سارے مل کر کھجور کی گٹھلی کے پردے کے مالک نہیں ہو سکتے. جہاں تک اللہ کے پیاروں کی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. یہ قرآن ہے. اللہ فرماتا ہے ہم نے زبور کے اندر لکھ دیا ہے. آیا کیا لکھا ہے؟ ان الارض یارثها، اس زمین کے مالک ہیں کون؟ عبادی الصالحون. اللہ نے زبور میں لکھ دیا ہے زمین کے وارث کون ہیں؟ بولو صالح. تو پتہ چلا یہ نہیں کہہ سکتے، ہر ایک کو نہیں کہہ سکتے کہ کھجور کی گٹھلی کا مالک نہیں. وہ بت ہیں، بتوں میں کوئی کھجور کی گٹھلی کا مالک نہیں ہے. اور اللہ کے پیارے تو سبحان اللہ وہ زمین کے بھی مالک ہیں، وہ جنت کے بھی مالک ہیں. بولیے سبحان اللہ. تو جب وہ آیت پڑھے گا تو لفظ کیا آئے گا؟ من دون اللہ. مثلاً ان کی جو پیش کردہ آیتیں ہیں وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. پہلے پارے میں اللہ فرماتا ہے، اللہ کریم فرماتا ہے یہ آیت وہ لوگ پڑھتے ہیں، لفظ آپ نے ڈھونڈنے ہیں وہ لفظ آئے کہ نہیں آئے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا لَكُم مِّن
बसीर। पैंट चक्का ले कुरान सुन के भी बोल लिया करो। लफ्जी तर्जमा, अल्लाह के अलावा कोई तुम्हारा वली, अल्लाह के अलावा तुम्हारा कोई हिमायती, ये लफ्जी तर्जमा है। लेकिन यहाँ पर मुरादी तर्जमा देखा जाएगा। अल्लाह किन के बारे में कह रहा है? और भाई बुतों के बारे में अल्लाह कह रहा है सारी कायनात के बुत इकट्ठे कर लो, अल्लाह ताला के मुकाबले पर कोई बुत तुम्हारा मददगार नहीं, कोई बुत तुम्हारा वली नहीं हो सकता। समझ आ गई ना? या अल्लाह हमने बुतों को तो नहीं माना, हम तो मुसलमान हैं। तूने कहा है बुतों के पुजारियों का कोई वली, उनका कोई हिमायती। या अल्लाह हमने तो बुतों पर लानत की, अब हमारा कोई वली है, हमारा कोई हिमायती है? लीजिए कुरान ही बताता है, सुना दूं। तुम्हारा वली है। जैसे पहले सेटिंग चल रही थी ना वैसे चल लेंगे बस। हाँ तवज्जो है। अच्छा कुछ समझ आ रहा है? ये जो पहले पारे की आयत पढ़ते हैं कि अल्लाह के अलावा कोई वली नहीं, लफ्ज़ कौन से आए हैं उसमें? आए हैं कि नहीं? वमा लकुम मिन दूनिल्लाह। अच्छा वो 22वां पारा है, 22वें पारे से जो अल्फाज पढ़ते हैं उसके अंदर लफ्ज़ आए हैं मिन दूनिही। क्या लफ्ज़ आए हैं? ये लफ्ज़ सुनिएगा, वल्लज़ीना तदऊन मिन दूनिही मा यमलिकून मिन क़ित्मीर। कौन से लफ्ज़ आए हैं? मिन दूनिही। लफ्ज़ी तर्जुमा यही है कि अल्लाह के अलावा जिनको पुकारते हो, अल्लाह के अलावा जिनको पुकारते हो वो खजूर की गुठली के ऊपर लगे हुए पर्दे के भी मालिक है। ये है लफ्ज़ी तर्जुमा, लुग़वी तर्जुमा, ठीक है। जबकि ये मिन दूनी ही कुरान की ख़ास इस्तिलाह है। मुराद कौन है? बुत। अब तर्जुमा क्या बनेगा? अल्लाह के अलावा जिन झूठे बुतों को तुम पुकारते हो ना, ये तो खजूर की गुठली के ऊपर लगे हुए पर्दे के भी मालिक नहीं। अल्लाह अकबर। तो यहाँ पर भी कौन से लफ्ज़ आए हैं? अब आइए 17वां पारा, दुरूद पाक पढ़ लें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह। ये 17वां पारा है, अल्लाह का कुरान है मेरे हाथ में। 17वें पारे का आखिरी रुकू शुरू हो रहा है। सूरह हज की आयत नंबर है 73। ज़रा सुनिएगा। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, या अय्युहन्नासु दुरिबा मसलुन फस्तमिउ लह। सुभान अल्लाह। फरमा लें
اے لوگوں، ایک کہاوت، ایک مثال بیان کی جاتی ہے تو اسے تم کان لگا کر سنو، توجہ سے، خوب کان لگا کر دھیان سے سنو۔ کیا کہاوت بیان کی جا رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ، کیا الفاظ آئے ہیں؟ من دون اللہ۔ لفظی ترجمہ، بے شک اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو۔ یہ ترجمہ لوگ یہی کرتے ہیں، حالانکہ ڈنڈی مارتے ہیں۔ جلالین جس کو پڑھ کر یہ مولوی بن کے آتے ہیں مدرسوں سے، اس جلالین میں لکھا ہوا ہے تدعون ای تعبدون۔ تدعون کا مطلب پکارنا، یعنی اس کا مطلب ہے عبادت کرنا۔ اللہ کو چھوڑ کر جن جھوٹے بتوں کی تم عبادت کرتے ہو۔ جلالین کے اندر پڑھ کے آتے ہیں مدرسوں سے، لیکن ممبر پر آ کر جھوٹ بولیں گے، کہیں گے جس ولی کو تم پکارتے ہو، جس غوث کو تم پکارتے ہو، جس نبی کو تم پکارتے ہو۔ حالانکہ یہ آیت کن کے بارے میں ہے؟ بولیں، بتوں کے بارے میں۔ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ۔ اللہ کے علاوہ جن کو تم پکارتے ہو نا، وہ اگر سارے اکٹھے ہو کر مکھی بنانا چاہیں تو لن یخلقوا ذبابا، ہرگز وہ مکھی بھی نہیں بنا سکتے۔ وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ، اگرچہ وہ سارے اکٹھے ہو جائیں۔ انڈیا کے ایک مولوی صاحب ہیں، پاکستان میں بھی اس دھڑے کے بہت ہیں، بڑی سپیڈ سے وہ تقریر کر رہے ہیں، میرے پاس تقریر ہے ان کی۔ یہ اجمیر والے کو بلا لو، لاہور والے کو بلا لو، بغداد والے کو بلا لو، فلاں ولی اللہ کو بلا لو، بابا بلے شاہ کو بلا لو، فلاں کو بلا لو، ڈھیر سارے اولیاء اللہ کا نام لے کر کہتا ہے یہ سارے ولی اکٹھے کر لو، غوث اکٹھے کر لو، کتب اکٹھے کر لو، داتا اکٹھے کر لو، جتنے اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے شریک ہیں، سارے اکٹھے کر لو۔ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، نبی رل جائے، علی رل جائے، ولی رل جائے، سارے مل کر ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ وہ مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے، میں نے ان کی تقریر کا جواب دیا۔ میں نے کہا مولوی صاحب مکھی ہے ایڈی، تیرے بقول نبی ایڈی شے نہیں بنا سکتا نا، انہوں نے بقول نبی اتنی جئی شے نہیں بنا سکتا نا۔ میں کیا کیوں تو ادھا دیا تقریراں کرنا ہے کہ تیری تقریر سن کے کوئی کہے قرآن جھوٹا ہے؟ کیوں ادھا دیا تقریراں کرنا ہے؟ کیوں؟ میں کیا مکھی ہے ایڈی، پرندہ ہے ایڈا، مکھی پرندہ، تو کہنا مکھی نہیں بنا سکتے؟ کوڑیا نبیاں نو تیرے ورگی شے بنان دی لوڑ ہی کی، جنہیں بہنا جا کے گانتے اے جی شے بنان دی لوڑ کی۔ جے تو کہنا بنا نہیں سکتے تے آ تینوں میں رب دا قرآن کھول کے سنانا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو ایڈی مکھی نو رونے ایڈا وڈا پرندہ بنا چھڑیا ہے کہ نہیں قرآن وچ؟ انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اوے لوگو، انی اخلقو سیغہ واحد متکلم، اخلقو میں پیدا کرتا ہوں، میں بناتا ہوں، انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر۔ فرمایا میں زمین کے اوپر انگلیوں کے ساتھ پرندے کی پہلے مورت بناتا ہوں، نقشہ بناتا ہوں، نقشہ بنانے کے بعد فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ۔ فرمایا میں اللہ کی دی ہوئی طاقت کے ساتھ
وہ نقشے والے پرندے کو حقیقی پرندہ بنا کر اڑا دیتا ہوں آیا تو رونا پھرنے ایڈی مکھی نو انہیں ایڈا ویڈا پرندہ بنا چھڑیا بولنے سبحان اللہ۔ اب اگر مولوی صاحب کی تقریر مان لی جائے کہ جو نبی ہیں سارے نبی کائنات کے اکٹھے ہو جائیں مکھی نہیں بنا سکتے، انگریز جو ان کا ترجمہ دیکھیں ان کو تو جنگ لڑنے کی ضرورت نہیں، کہے گا مسلمانوں تم جھوٹے ہو، تمہارا قرآن ایک طرف کہتا ہے مکھی نہیں بنا سکتے نبی، دوسری طرف قرآن کہتا ہے حضرت عیسیٰ تو پرندے بھی بنا رہے ہیں۔ وہ کیڑی آیت سچی ہے، کیڑی آیت سچی ہے، کیڑی سچی نہیں ہے؟ پھر انہوں نے منہ لٹکے ہوں گے، جواب آئے گا انشاءاللہ جدو جواب دے گا یا رسول اللہ کہنا اللہ دے گا۔ اسی کہاں گے کسی جھوٹے دی بکواس ہوئے گی کہ نبی کچھ نہیں کر سکتے، ولی کچھ نہیں کر سکتے، نا نا اے آیت بھی سچی، او آیت بھی سچی۔ اس آیت کے اندر اللہ نے بتاں دے بارے فرمایا اور واقعی ساری کائنات دے بت کٹھے ہو جان ایک مکھی بنا نہیں سکتے۔ اللہ دے پیاریاں دی شان ہے وہ پھوکا مار کے پرندے بنا چھڑ دینے آیا۔ توجہ ہے، دوویں آیتاں بولو، دوویں آیتاں مان کریا کرو اپنے عقیدے ہوتے۔ اللہ نے سانو سنی بنایا، قرآن نو بھی منن دا حق ادا کر دے تو سنی کر دے، شکر ادا کریا کرو۔ توجہ ہے؟ اچھا خیر اگے، لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، یہ جڑا ترجمہ کر دینے سارے نبی کٹھے ہو جائیں، سارے ولی کٹھے ہو جائیں، رل کے زور لان تے رل کے سارے ایک مکھی بنا نہیں سکتے۔ استغفر اللہ۔ اگے اسے ترجمے نے مولوی صاحبہ تو آدھے ترجمے تے روی قائم، یہ تیرا کیتا ترجمہ تیرے گاٹے نہ پاواں تاں آکھی اوکے میں اگے ویکھے دے وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ۔ اللہ فرماتا ہے مکھی بنانا تے دور، اگر مکھی انہاں کولو کوئی شے کھو کے لے جائے، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، مکھی اگر انہاں کولو کوئی شے کھو کے لے جائے، لا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، اے مکھی کولو چھڑا بولو۔ مولوی صاحب کی کہندے نے ایک کنہ دی گل ہو رہی نبیاں دی، کی تقریر نہ کر دینے کنہ دی گل ہو رہی، یعنی کہ سارے نبی بیٹھے ہون تے سامنے شے پئی، یا سارے نبی بیٹھے ہون انہاں دے قبضے چ ہاتھ وچ کوئی شے، مکھی کھو کے لے جائے تے نبی او دے کولو کوئی شے چھڑا نہیں سکدے۔ اے انہاں دا ترجمہ ہے۔ پھر تگڑا کون نکلیا؟ میں سمجھا تسی سمجھے نہیں، دیکھو نا قبلہ بوتل دے آجے، اب میں لئی کھڑا بوتل، ٹھیک ہے تو حضور کھچا جے بوتل، لاؤ زور، چنگا زور لاؤ، کھو لے گیا میرے کو، پکڑ کے رکھو پکڑ کے رکھو، تسی قابو رکھا ہے، میں ان چھڑانا۔ تگڑا کون نکلے؟ امام صاحب تگڑے نکلے۔ ہوں جڑے کہندے نے نبی شے لے کے بیٹھے نے، ولی شے لے کے بیٹھے، مکھی کھو لے جائے تے چھڑا نہیں سکدے، انہاں کمینیاں نے تگڑا کنوں منیا؟ ہوں دسو ترجمہ انہاں دے گاٹے پیا کہ نہیں؟ کوئی ریا پلے انہاں دے ایمان؟ جے تونوں شک ہوئے میں غلط کہندا پیا، تسی آیتاں لے جاؤ چکے دوجی کمپنی دے مولوی کول، انہوں کو آیتاں دا مطلب تو سمجھاؤ، 17واں پارا آخری رکوع شروع ہو رہا ہے، انہوں نے کہنا حضرت جی سمجھ نہیں آئی، اللہ فرماتا ہے مکھی نہیں بنا سکتے، کندے دی گل سیدھا آکھے گا اے اللہ تو علاوہ جڑے نبیوں نو تے غوث نو تے کتب نو تے فلانے فلانے پکار دے اے انہاں دی گل ہو رہی، اے سارے نہ مکھی بنا سکتے نے، مکھی کوئی شے لے جائے تے چھڑا نہیں سکتے۔
او ظالمہ تو مکھی دی پاور منی کھڑا ہے، نبی دی پاور منن لگے تینوں سٹ بج دیئے۔ اسی کہنے ہیں نبیاں نو اللہ نے اتنی عزت تاج اس اتنی پاور عطا فرمائیاں نے، اگر ساری کائنات نبیاں دے مقابلے وچ کھڑی ہو جائے، اللہ دی قسم ہے ساری کائنات ایک پاسے، اللہ دے نبی دی پاور ایک پاسے ہے۔ اور تینوں نظر نہیں آندا، انا ہو گیا، تینوں قرآن دسیا نہیں، نظر نہیں آندا، سارے ملک دے جادوگر فرعون نے اکٹھے کر لے، ایک پاسے کلا رب دا شیر جناب موسیٰ ہے، کلے جناب موسیٰ تے ادھر مکھیاں نہیں جادوگر، تے جادوگر بھی ماڑے موٹے نہیں، فنکار جادوگر، جنہ تے فرعون نو ناسی، اڈے اڈے سارے ملک دے فنکار جادوگر ایک پاسے، اللہ دا کلیم تو دسو پھر بازی کنے مارے سی، کدھا پلڑا باری رہا سی، اے شانہ نے جناب موسیٰ دیا تے جناب محمد مصطفیٰ دیا شانہ کون بیان کر سکتا؟ وہ سب سے اولا نبی سب سے بالا والا، توجہ ہے، بس آج گلا ساتھ نہیں دے رہا، بہرحال تونوں پلے پہ رہا ہے، سمجھ آیا جے جڑے لوکی اے ترجمہ کر دے پہنے انہاں دے پلے ایمان رہا، انہاں ترجمہ پھر سنانا، اللہ تو علاوہ جس نبی ولی نو تسی پکار دے، اے سارے رل کے مکھی بنان تے بنا نہیں سکتے، مکھی نہ کو کوئی شے کھو کے لے جائے تے چھڑا بھی نہیں سکتے۔ اگے ضعف الطالب والمطلوب، کمزور ہے، ضعیف ہے کون؟ طالب بھی تے مطلوب بھی، جدے کو مدد طلب کیتی جا رہی وہ بھی کمزور ہے، تے جڑا کرنا لے وہ بھی، بولو پکارنا والا وہ بھی کمزور، جنہوں پکاریا جا رہا ہے وہ بھی، وہ ظالمہ اگر نبی مراد نے، چلو پکارنا لے تے کمزور ہوئے تے نبی کتھوں کمزور ہے؟ اے او دی گل ہو رہی ہے جڑا جدا اپنا بھی بٹھا گول تے او دے منن والے دا بھی بٹھا، او بتی ہے نا، تو ساڈے بارے کہہ کہ سنیو تہاڈا بٹھا گول، چلو تو کہہ سکنے من لیں گے اسی، چلو یار، لیکن ضعف الطالب والمطلوب، طالب تے مطلوب دوویں گئے گزرے نے، دوویں دا بٹھا گول تے تو کہنے آئے تے نبیاں دے بارے تے انہاں دا بٹھا گول ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ پتہ چلیا انہاں ظالماں نو قرآن دی سمجھ ہے نہیں آئی، اللہ اکبر۔ اوے قدر نبی دائے کے جان دنیا دار کمینے، اوے قدر نبی دا سنی جان، اوے روشن جنا دے سینے، اچھا ساڑھے سنیاں وچنا بڑے بڑے اجل علماء بھی ہیں، علامہ سید احمد اسد رحمت اللہ علیہ، علامہ شاہ منورانی رحمت اللہ علیہ، علامہ عبدالستار خان نیازی، مولانا مفتی احمد یار خان نعیمی، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا عبدالتواب، مولانا ڈاکٹر اشرف حسن جلالی، مولانا مفتی محمد قاسم صاحب، مولانا خادم حسن رضوی صاحب، تے ساڑھے شعبے چ نکے نکے مولوی بھی ہیں، جی میں سنیا تھا سب تو نیانا مولوی نکا جا، ساڑھے وڈے اجل عالمہ تو لے کے نکے جے ان پڑھ مولوی تک سارے دی قادت ہے کہ جدوں بھی سنان گے نبی دی شان سنان کچ گھرڑ مولوی ہوئے، تھوڑا پڑھیا ہوئے، حدیثاں صحیح دی ضعیف دی موضوع من کڑت دی پرکھ نہ ہوئے، پویں آپ دے ورنہ پچر لا کے بھی سنائے گا نہ سنائے گا نبی دی شان،
میں دسو اج تک کسی سنی دے مولوی دے منہ چ نبی دے بارے کوئی مندہ لفظ سنیا جی؟ بولو نہیں نا. لیکن ادھر کی تھانوی نانوتوی رشید گنگوئی تو لے کے تلمبے والے کھمبے تک ٹھیک ہے, مفتی محمود تو لے کے مفتی کراچی والا طارق مسعود مفعول تک انہاں جو جنوں ویکھو گے پانے پانے نال نبی دی شان نوں چنڈیاں وڈے گا تے اسی پانے پانے نال نبی دی شان دا پہرا دینے. تو سنی آپ پہ ویکھ لو پریا کیدا جانے اللہ اکبر. توجہ ہے نا. اچھا جی, ہوں میں قرآن حکیم وچوں ایس گل تے دلیلاں پیش کرنا کہ لفظ من دون اللہ قرآن وچ آندا ہے, اکثر اتنے بت مراد ہوندے نے, نبی مراد. یہ تو پہلے تو تقابل پیش کیتے نا آیتاں دا. ہوں سنیا جے 17واں پارہ سورہ انبیاء, گل چلدی پئی حضرت ابراہیم علیہ السلام دی. سبحان اللہ کہہ لو. آپ نے قوم والے نو بڑا سمجھایا بھی بت جھوٹے نے, انہاں دا کھیڑا چھڈ دیو. اچھا تسی پنجابی ہو؟ یہ تو صحیح چل پیا میں. بت جھوٹے نے, انہاں دا کھیڑا چھڈ دیو, سچے رب نو منو. آپ نے فرمایا جھوٹے نے. قوم والے نے کہا جی نا جی سچے نے, بڑی کرنی والے نے. انہاں دے بارے مندہ نہ بولو, نہیں تو تانوں نقصان دین گے, تہاڈا برا کر دین گے, تانوں انج کر دین گے, انج کر دیں گے. آپ سرکار نو آیا جلال, فرمایا مینوں قسم ہے رب دی, انہاں میرا کی بگاڑ دیں, میں آپ انہاں دی بوٹی بوٹی کر دیاں گا, میں آپ انہاں دا کچومر کر دیاں گا کسے والے. آپ سرکار نے جڑی گل کی نا گل قرآن وچ آئی بھی. اللہ اکبر. فرمایا وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ. فرمایا میں اللہ دے نا دی قسم کھانا, میں توڑے بتانوں ٹکڑے ٹکڑے کر چھٹاں گا. میں اللہ دے نا دی قسم کھانا. ایک دن آیا قوم والے میلے تے چلے گئے, بتاں دے اگے مٹھائیاں رکھ گئے, چڑھاوے چڑھا کے چلے گئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام بت خانے دے اندر تشریف لے کے آئے. اللہ دے نبی نے ویکھیا بتاں دے اگے مٹھائیاں پیاں موجود نے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اوے بتوں مٹھائی کھاؤ کھاؤ. کھاندے کیوں نہیں بادشاہ, کھاؤ تنو کھاؤ. تنو بولے بت بت سن کی جواب؟ فرمایا مٹھائی کھاؤ, کوئی جواب. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اوے بتو مٹھائی کھاؤ نہیں تا میں تانوں ماراں گا. کھاؤ. کسی نے کھا دی؟ کلاڑی پھڑی جوان نے, کسی دی تون وڑتی, کسی دے لت وڑتی, کسی دا ڈھڈ پاڑتا, کسی دا سینہ پاڑتا, کسی دا کی اشر کرتا, کسی دا کی کیتا. سارے نیانے بتاں نو وڈ ٹک دیتا, وڈے گرو نو چھڑتا, کلاڑی او دے گلے لٹکاتی. چلے گئے گھر. قوم والے آئے, آ کے ویکھے نا بتاں دا حشر نشر ہویا پیا. اپنے منہ تے ہاتھ رکھے تے بڑے حیران ہو کے تعجب نال کہنے لگے قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. ساڑے خداواں نو کنے کٹیا, ساڑے رباں دی لتریشن کون کر گیا, ساڑے رباں نو کون مار کے چلا گیا. قالوا من فعل هذا بآلهتنا, ساڑے رباں نو کڑا پھینڈا لا گیا, جڑا بھی
کہنے لگے وہ تو ظالم سی جڑا مار گیا بتاں نوں. وہ کون ہے؟ کر گیا بندہ لبو. اوے لبو کیڑا بندہ ہے کون کر گیا حال ہے؟ ایک بندہ بولیا قالوا سمعنا فتى. کہنے لگے اساں ایک نوجوان دا ذکر سنیا یذکرہم. وہ انہاں بتاں دے بارے گلاں کردا سی انہاں نوں برا بھلا کہندا سی. کون ہے؟ یقال لہ ابراہیم. اس بندے دا نام ابراہیم ہے. قالوا فأتوا به على أعین الناس لعلهم یشہدون. جاؤ لے کے آؤ سامنے. حضرت ابراہیم علیہ السلام سامنے آ گئے اور سارے کافر بتاں دے پجاری پوچھن لگے قالوا اانت فعلت هذا بآلہتنا یا ابراہیم. ابراہیم علیہ السلام ساڑھے کانو جڑا چھڈیا سی نا فرمایا مینوں تے دا کم لگدا ہے ساری زندگی آکھیا اپنے کہ جھوٹے نے کچھ نہیں کر سکدے نہ سنن نہ سناون نہ بچن نہ بچاون گٹا چٹے کے پین تے نکلن جوگے تے تونوں کیویں بچان گے. توجہ ہے نا ساری زندگی سمجھایا او نہ اوتوں نوں سمجھ ہی نہ آوے نہ جی نہ بڑی شان ہے بڑی شان ہے. اج ویکھیا جی کیویں نکلدا ہے منہ چوں. فرمایا بل فعلہ کبیرہم ھذا. جڑا وڈا نہیں وڈے حضرت صاحب وڈا یہ مینوں یہ کم لگتا ہے. فاسألوہم پوچھو ان کانوا ینطقون جے بول سکتا ہے تو پوچھو. اللہ اکبر. آئی کہ نہیں جان شکنجے اندر آئی جان شکنجے اندر جویں ویلڑے دے وچ گنا رو نو کہو ہون رو محمد جے روے تے پھر مننا جے روے تے پھر مننا. ہون انہاں نو کہو کہ بڑی کرنی والے نے بڑیاں شان والے نے تے بڑے تگڑے تے بڑے ڈاڈے نے. پھیرا پایا نہیں ابراہیم علیہ السلام نے. اللہ اکبر. فرمایا پوچھو نہ انہاں کولوں اے ڈاڈے نے نا پوچھو انہاں کولوں ان کانوا ینطقون جے بول سکتے نے تو پوچھ لو جی ہیں اینے جوگے یہ تو یہ بھی نہیں دس سکتے کٹیا کنے. اللہ اکبر. ہن کی ہویا اللہ اکبر. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. اپنے دل وال رجوع کیتا تے اپنے دل چ کہن لگے انکم انتم الظالمون. یار اسا کنے بیڑے لوگ کی ہیں اسا کنے ظالم لوگ ہاں. یہ اپنے دل چ کہن لگے فرجعوا الى انفسهم فقالوا انکم انتم الظالمون. اپنے دل وال توجہ کر کے دھیان کر کے اپنے آپ نو اندروں اندروں کی کہن لگے اسی کیڈے بیڑے ہیں کنے ظالم ہیں کنے بے وقوف ہاں. سمجھ آ گئی نا بے وقوفی آج انہوں نے 60 بجے تے سمجھ آئی نا اسی کیڈے پاگل تے احمد تے بے وقوف ہیں سانو پتہ ہی نہیں اسے کنہ دے پیچھے لگے رہے ہیں. یہ تے آپ دسن جوگے بھی نہیں ماریا کنے اینا دے پیچھے لگے رہے ہیں. اچھا لیکن کافر سن نا ضدی بھی سن دل چ اے کہہ رہے ہیں تو زبانوں کی کہنے لگے قال افتعبدون. اللہ اکبر. پیچھے الفاظ رہ گیا ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. حضرت ابراہیم علیہ السلام جا کے سر سڑ دیتا
سر سٹ کے کہنے لگے اے پیارے ابراہیم علیہ السلام اساں انہاں کولوں کیویں پوچھئے لقد علمتا تساں جان دیو تانوں پتہ ہے ما ہؤلاء ینطقون تساں جان دیو تو بیچارے بولن جو گئی نہیں یہ تو بول ہی نہیں سکتے مننے کے نہیں فرمایا اسا کیویں پوچھئے تساں جان دیو یہ بولن جو گے نہیں ہن ابراہیم علیہ السلام نے کی جواب دیتا اللہ اکبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم اف لكم ولما تعبدون من دون اللہ افلا فرمایا اے افتعبدون من دون اللہ تو شرم نہیں آندی ایس من دون اللہ دی پوجا کر دے سو قوم والے کنوں من دے سن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کنوں پڑھنیا بتاں نو آ فرما رہے ہیں افتعبدون من دون اللہ ایس من دون اللہ دی پوجا کر دے سو ہن دسو ایتھے من دون اللہ کنوں آکھیا جا رہا ہے بتاں اللہ تو علاوہ اللہ نو چھڑ کے اینا بتاں دے کھڑے لگے سو اینا دی عبادت کر دے سو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم تانوں شرم نہ آئی تانوں حیا نہ آیا اللہ نو چھڑ کے اینا بتاں دے کھڑے لگے جڑے نہ تانوں نفع دے سکدے نے نہ نقصان دے سکدے نے اف لکم ولما پھٹے منہ توڑے اف لکم در پھٹے منہ توڑے والی ما تعبدون من دون اللہ تے جس من دون اللہ دی تساں عبادت کر دے او دے بھی دور پھٹے منہ ہن دسو ابراہیم علیہ السلام نے دور پھٹے منہ کنوں آکھیا یا بتاں نو آکھیا تے یا بتاں دے پجاری نو فرمایا اف لکم تانوں بھی دور پھٹے آکھیا فرمایا تانوں بھی دور پھٹے والی ما تعبدون من دون اللہ تے اللہ نو چھڑ کے جس من دون اللہ نو تساں سجدے کیتی پیو اس من دون اللہ بتاں تے وی اف تف ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے من دون اللہ کنوں نو آکھے بتاں تو پتہ چلیا ہے من دون اللہ قرآن دی خاص اصطلاح ہے یہ عام طور پہ من دون اللہ جتھے بیان ہوندے اتھے عام طور تے بت مراد ہوندے نے نبی ولی مراد بولو سمجھ آگی کہ نہیں قرآن سنایا اللہ آمین جی فرمایا افلا تعقلون تنو عقل نہیں اچھا کون پھر بدو دی بدو نکلی کہنے لگے قالو حرقوہ چلو آگے بڑھو وَانْصُرُوا آلِهَتَكُمْ اپنے خداواں دی مدد کرو اوہ لے گیا توڑے خداواں نو لکو بچاؤ اپنے خداواں دی عزت ہے اینو ساڑو حالی بھی عقل نہ آئی خود انہاں نے سانو کی بچانا اسی آپ انہاں نو بچان دے چکریں پھرنے ہیں تو جو ہے اچھا خیر کنی کی دیر ہوگی تقریر شروع ہوئی نا گھنٹہ ہو گیا 10 دے میں تو 4 گھنٹے بھی بول جانا فقیر بندہ الحمدللہ اللہ کا کرم ہے لو جی ایسے سورہ انبیاء دے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم انتم لہا واردون فرمایا اے کافرو تساں بھی کافرانو آکھیا جا رہے انکم بے شک تساں وما تعبدون من دون اللہ
تے جس من دون اللہ دی تسی عبادت کر رہے ہو ایس من دون اللہ تسی بھی تے توڑا من دون اللہ بھی حسب جہنم اے جہنم دا بالن ہے جہنم دا ایندھن ہے ہن ایتھے اللہ نے من دون اللہ کنہاں نوں آکھے لفظ نے انکم وما تعبدون من دون اللہ آئے کہ نہیں لفظ من دون اللہ فرمایا تساں وی تو تواڈے من دون اللہ جھوٹے معبود بھی دوویں کی نے جہنم دا ایندھن ہے جہنم دا بالن نے اللہ اکبر ایک اور آیت عرض کر دیں سبحان اللہ 23واں سپارہ سورہ صافات 23ویں سپارے چلو جی ہاں جی آ گیا 23واں سپارہ سورہ صافات آیت نمبر 22 اور 23 اللہ اکبر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا احشروا الذین ظلموا وازواجہم وما کانوا یعبدون فرمایا قیامت والا دن آئے گا جہنم والا ہانکے جان گے اچھا ہانکن دا مطلب سمجھ دو ہاں جی بکریاں بندہ چلا دے نا تو بکریاں موڑ دی نے ادھر ادھر تو مالک سوٹا لے کے پیچھے پھر دوندا ہے اینا ساریا کی تبلیغی تے کی گنجے تے کی ریمڈی تے کوئی ماتمی تے کی قادیانی تے کی مرزائی جننے بھی نبی دی عزت دے دشمن نے نا جنہاں نوں نبی دی شان ہضم نہیں ہوندی انہاں ساریاں دا جلوس نکلے گا تے فرشتے سوٹا پھڑ کے بے ایمانوں لا اگے لین گے احشروا الذین ظلموا وازواجہم تے کلے بستر چکن والے نہیں بسترے چکن والیاں بھی جنہاں نے نبی دا دین ٹوکن واسطے بستر چکے انہاں دی گل کر رہے ہیں ہر بسترا چکن والا نہیں سمجھ آ گئی نا جنہاں دا مشن ہے مسیتاں تے جاؤ درود و سلام روکو جنہ دا مشن میلاد روکو سمجھ آ گئی نا اللہ فرماتا ہے ظالماں نوں تے انہاں دی بیویاں نوں جہنم ول ہانکیا جائے گا وما کانوا یعبدون من دون اللہ اللہ تو علاوہ جس من دون اللہ دی او پوجا کرتے ہیں عبادت کرتے ہیں انہاں نوں بھی جہنم ول ہانکیا جائے گا اگر من دون اللہ تو مراد نبی ولی نے پھر تے نبی ولی جہنم سے جا رہے ہیں نماز اللہ پتہ چلے قرآن دی خاص اصطلاح ہے اس تو مراد بت نے نبی ولی نہیں اللہ اکبر دلائل الحمدللہ اور بھی ہیں ساڑھے استاد محترم امام المناظرین شیخ القرآن علامہ محمد سعید احمد صاحب اسد رحمت اللہ علیہ دا فیض الحمدللہ چند دن آپ دی جوڑے سدھے کیتے نے آپ نے توجہ فرمائی الحمدللہ اللہ دا شکر ہے سنیو ساڑھے کو دلیلاں دی کمی نہیں مت آکھو تسی بس آپ دی ایمان تے پکا رہا جے ایویں لوکاں دی گل چاہ کے نا اپنا عقیدے تے ڈاواں ڈول نہیں ہونا اپنے عقیدے تے پکے رہو تو انہوں کسے مسئلے تے اگر کوئی بندہ شک پا رہے پاویں میلاد والا مسئلہ ہے پاویں نبی پاک دے نور اور بشر ہونے والا مسئلہ ہے پاویں انگوٹھے چومن والا مسئلہ ہے پاویں یا رسول اللہ کہنے والا مسئلہ ہے پاویں اللہ دے نبیاں ولیاں پیاریاں تو مدد منگن والا مسئلہ ہے پریشان نہیں ہونا بس تسی اپنے علماء نال جڑ کے رہو ساڈے کول اللہ دا شکر ہے تھوک دی دکان ہے اپنا تے پرایا سارا سامان دستیاب ہے انشاءاللہ ساڈے گھر دیاں کتاباں تے ہیں ہی ہیں نا اللہ دا قرآن تے ہے ہی ہے مصطفیٰ دا فرمان تے ہے ہی ہے آ جڑے چوچاں تے چی چی کردے نا الحمدللہ ساڈے کول تھوک دے حساب نال انہاں دے وڈیریاں دی کتاباں دے حوالے بھی موجود ہیں لہذا اپنے عقیدے تے پکے رہا جائے تقریر ختم ہے جی گفتگو ختم ہے ہن کسی نے سوال کرنا ہوئے بسم اللہ ساڈے عقیدے تے بسم اللہ جی سوال کر سکتے